علامہ عبدالوحید صاحب یہ ناظم تربیت ہیں ڈسٹرکٹ بہاڑی کے، وہ آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں اور وہ آپ کے سامنے تشریف فرمائے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ جناب علامہ عبدالوحید صاحب۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آج اس تقریب کے اندر بالخصوص اس بندہ ناچیز کو جس ٹاپک پر لب کشائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ٹاپک، وہ عنوان، وہ موضوع اپنی خاصیت کے اعتبار سے، اپنی اہمیت کے اعتبار سے اور اپنے وصف و کمال کے اعتبار سے اس قدر درازی قد کا حامل ہے کہ نہ وہ لفظوں میں بولا جا سکتا ہے اور نہ وہ جملوں میں تولا جا سکتا ہے، کہ یہ وہ ٹاپک، یہ عنوان، یہ ایک ایسا بحر بے کنار ہے کہ جس میں غوطہ زنی کر کے چند قطرہ ہائے آب مجھے نکالنے کا حکم جاری کیا گیا۔ تو حاضرین گرامی، اور تاریخ انسانی میں 19 فروری کا ایک ایسا دن، 19 فروری کی ایک ایسی نور سحر اور ایک 19 فروری کا وہ ایسا عظیم دن بھی نوید صبح لے کر طلوع ہوا تھا، اور اس نوید صبح کا طلوع ہونا سرزمین جنگ پر اس عالم میں ہوا تھا کہ جس کے انتظار کے اندر، جس کو پانے کے لیے، جس کو طلب کرنے کے لیے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک نرگس اپنی بے نوری پر سالہ سال تک کبھی سر پر سجود ہو کر، کبھی اللہ کے حضور قیام اللیل کرتے ہوئے وہ نرگس اپنی بے نوری پر آنسو بہاتی رہی، اور ادھر ایک مرد صالح وہ کبھی اللہ کے حضور آہیں بکا کرتا ہے، کبھی سسکیاں بہاتا ہے، اور کبھی وہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو تھامے ہوئے اللہ کے حضور خیرات مانگتا ہے، اور اس مرد صالح کا نام ڈاکٹر فرید الدین قادری تھا۔ وہ اللہ کے حضور کعبۃ اللہ کے غلاف کو تھام کر اللہ کے حضور خیرات مانگتا ہے، فرزند اسماعیل کی طرح وہ خیرات طلب کرتا ہے، اور فرید الدین قادری جب وہ غلاف کعبہ کو تھام کر اللہ کے حضور اس فیضان صالح کی التجا اور خیرات مانگتے ہیں، تو ادھر سے مکین گنبد خضرا کی طرف سے ان کو بھی ایسے فرزند ارجمند کی بشارت دی جاتی ہے، اور جب وہ پلٹتے ہیں تو پھر وقت گزرے، لمحات گزرے، گھڑیاں گزری، تو بالآخر سرزمین جنگ کے ایک مرد صالح جن کا نام ڈاکٹر فرید الدین قادری ہے، اللہ رب العزت نے اس مرد صالح کے سلم سے نکال کر محترمہ خورشید بیگم کی گود کے اندر وہ گوہر نیاب ڈالا کہ جس کو آج ہم ڈاکٹر طاہر القادری کے نام سے جانتے ہیں۔ کوئی دین کا لبادہ اڑے ہوئے ہے، کوئی تصوف کا لبادہ لے کر، کوئی خانقاہی لباس پہن کر، کوئی سیاسی لیڈر کے روح کے اندر لوگوں کو گھیراؤ میں لے رہا ہے، کوئی دین کے نام پر لوگوں کو شکنجے میں لا کر دھوکہ دہی کا عالم کر رہا ہے، تو ایسے نازک حالت کے اندر ایک مرد قلندر ڈاکٹر طاہر القادری ہے کہ جس نے اپنی زبان کو روک دیا، لوگوں کی زبان اس بات کی گواہی دینے لگی کہ طاہر القادری وقت کی اشد ضرورت ہے، منہاج القرآن وقت کی اشد ترین ضرورت ہے، منہاج القرآن کا منشور اس قوم کے لیے، اس ملک و ملت کے لیے، اس ملک و ملت کی آنے والی نسلوں کے لیے، اس ملک و قوم کے بچے کے لیے، اس ملک و قوم کے جوانوں کے لیے، اس ملک و قوم کی خواتین کے لیے، اس ملک و قوم کے بوڑھوں کے لیے، اس ملک و قوم کے کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، مفلوج الحالوں کے لیے اور پسماندہ طبقات کے لیے اگر کوئی مسیح قوم ہے تو وہ بفضل ہی الہی وہ طاہر القادری ہے۔ اگر دین کا صحیح پیغام کوئی دے رہا ہے وہ تحریک منہاج القرآن ہے، وہ تحریک منہاج القرآن کہ جس کا منہج ہی قرآن ہے۔ یہ وہ زمانہ، یہ وہ صدی جس کے اندر دین کا پیغام دینے کے لیے بھی لوگ دوڑے مائے شعر و شاعری کا سہارا لیتے ہیں، لوگ دین
سننا چاہتے ہیں، لوگ حقائق جاننا چاہتے ہیں۔ آج کا پڑھا لکھا سینسبل جو مائنڈ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ دین ہمیں سمجھ میں آئے، اسلام کیا ہے، اسلام کا تقاضا کیا ہے، اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آج کا گریجویٹ اور آج کا پڑھا لکھا طبقہ تلاش کرتے پھر رہا ہے۔ جیسے ایک مارکیٹ کے اندر اوریجنل چیز لینے کے لیے آپ کئی دکانوں پہ جاتے ہیں، کئی دکانوں کے لیبل آپ پڑھتے ہیں، پھر جہاں آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں سے مجھے اچھا سودا ملے گا، تو آپ یقیناً وہاں سے خریدار بن کر جاتے ہیں۔ تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ منہاج القرآن صرف اس بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو خود منہاج القرآن کا رفیق ہے یا اس کا کوئی فیملی ممبر منہاج القرآن کا رفیق ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی میرے حضور کا کلمہ پڑھ رکھا ہے ہر اس شخص کی منہاج القرآن ضرورت ہے۔